السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حضرات گرامی، جس طرح سے میلہ سجتا ہے اور میلے میں دکاندار اپنی اپنی دکان لے کر سجا کر بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف انداز میں گراہکوں کو بہلانے پھسلانے، ان کو کبھی کبھی ٹھگنے تک کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، سیم اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے الیکشن کا جب دور آتا ہے اپنے اس ملک، اس وطن عزیز ہندوستان میں، تو اسی طرح سے لوگ میلہ لگا لیتے ہیں۔ مختلف پارٹیاں جن کا کبھی ہم نے نام بھی نہیں سنا ہو، وہ بھی اس موقع سے اگ آتی ہیں، اگ آنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی بات کرنے لگ جاتی ہیں، اس ملک کو سیکولر نظام دینے کی بات کرنے لگ جاتی ہیں، اس ملک میں ترقی اور وکاس کا کام کرنے کا دعویٰ کرنے لگ جاتی ہیں۔ وہ کمیونل اور فرقہ پرست پارٹیوں اور طاقتوں کو پست کرنے اور ان کو منہ کے کھانے کھلانے کی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے دعوے ہوتے ہیں اور ان سارے دعووں کے ذریعے اس ملک کی عوام کو ٹھگنے کا کام یہ سارے دکاندار جو میلے میں آئے ہوئے ہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، لیکن مومن عقل مند ہوتا ہے۔ مومن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے وہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ نظام کو بدلنے کا مطلب یہ، اس ملک کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ملک کے قانون کو فالو کرتے ہوئے، نظام کو بدلنے کی جو طاقت اس ملک کے قانون نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم ایسے شخص کا، ایسی پارٹی کا، ایسے لیڈر کا انتخاب کریں جو ہمارے لیے کم نقصان دہ ہو۔ نقصان دہ سب ہے۔ میں نے بارہا اپنے ممبر سے بھی، خطبے کے ممبر سے بھی، اپنے دروس میں بھی کہا ہے، اس ملک میں نہ تو کوئی پارٹی سیکولر ہے اور نہ ہی کوئی نیتا سیکولر ہے۔ معاف کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی نظر میں کوئی ہو، لیکن میں نے اپنے اس کم تجربے میں یہی سمجھا ہے، سوچا ہے، اور ہم نے یہی پڑھا ہے۔ حضرات گرامی، لیکن قاعدہ ہے فقہ کا کہ احون البلیتین کو منتخب کیا جائے۔ جو بلیہ، جو آزمائش، جو مصیبت، جو پریشانی، جو تکلیف کم ہو، اس کو اختیار کر لیا جائے زیادہ تکلیف کے مقابلے میں۔ اب آپ کے اپنے چھیتر میں، آپ کی اپنی کنسٹیٹیوشنسی میں، آپ کے حلقے میں آپ دیکھیے کہ کون امیدوار ایسا ہے جو جس کے ماضی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، آئندہ کیا کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ماضی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے کم نقصان دہ ہے، یہ دیکھیے، اور اس کے ہاتھ کو مضبوط کیجیے، اس کو فتح یابی سے نوازیے، اپنے قیمتی ووٹ اسے دیجیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ فلاں پارٹی کو دیجیے یا فلاں نیتا کو دیجیے، نہیں، ہر حلقے میں اس کے حالات الگ ہو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، بس آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کو عقل مندی کا ثبوت دینا ہے۔ بیوقوفی، چونکہ مسلمان اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی قرآن اور نبی کے فرمان کو فالو کرنے والا بیوقوف نہیں ہو سکتا، تو اپنی عقل مندی کا استعمال کیجیے، اپنے شعور کا استعمال کیجیے، اور اپنا قیمتی ووٹ لائق شخص کو دیجیے، قابل شخص کو دیجیے، جو آپ کے قدم میں قدم اور شانے میں شانہ ملا کر ہمیشہ کھڑا رہے۔ ایسے شخص کو آگے بڑھائیے، ایسے شخص کے ہاتھ کو مضبوط کیجیے۔ یقین جانیے، اسی میں ہماری، آپ کی اور اس امت اور ملت کی اور اس ملک کی بھی بھلائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق
کچھ اور باتیں میں آئندہ کی ویڈیو میں جیسے جیسے ذہن میں آئیں گی میں آپ کو شیئر کروں گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان حالات میں ثابت قدم رکھے اور ہم لوگوں کی صحیح رہنمائی فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.